میں کون سے رزق کو خدا کی عطا کہوں اور کون سے رزق کو اپنی محنت کہوں؟ بہت واضح جواب ہے۔ وَأَلَّيْسَ لِلْإِنسَانِ إِلَّا مَا سَعَى، اور انسان کے لیے کچھ بھی نہیں سوائے اس کے جتنی وہ محنت کرتا ہے۔ تو صحیح آپ کے لیے ہے، انسان جتنی کوشش کرے گا اتنا اسے رزلٹ ملے گا، لیکن اسے خدا کی عطا کیسے کہوں؟ مجھے کیا خبر کہ میری محنت کتنی ہے، خدا کی عطا کتنی ہے۔ میں نے آپ کی خدمت میں ایک حکایت کا ایک عنوان بیان کیا تھا کہ توکلت علی الحی الذی لا یموت، اس سے پھر لا حول ولا قوت الا باللہ، توکلت علی الحی الذی لا یموت والحمد للہ الذی لم یتخذ صاحبۃ ولا ولدا ولم یکن له شریک فی الملک ولم یکن له ولی من الذل کبرہ تکبیرا۔ میں نے آپ کی خدمت میں عرض کیا تھا کہ یہ دعا خاص طور سے حجت خدا امام زمانہ علیہ السلام کی بارگاہ سے پہنچی اور پہنچی امام کے بیان کیے گئے سید کی طرف سے۔ اس کے ساتھ ساتھ دو چیزیں ملا لیجیے، ایک صبح کی نماز کے بعد کسی سے بات کیے بغیر، صبح کی نماز کے بعد کسی سے بات کیے بغیر اپنا سیدھا ہاتھ، دایاں ہاتھ، رائٹ ہینڈ اپنے رکھیں سینے پر، اور اول اور آخر درود کے ساتھ درمیان میں پڑھیے 70 ٹائم یا فتاحو، ایک اوپن کرنے والے، ایک کھولنے والے، ایک کھولنے والے۔ آپ مجھے بتائیں، اگر آپ میرے دروازے پر آئیں گے اور آپ 3 دفعہ 4 دفعہ بیل بجائیں گے تو میں تنگ آ کے دروازہ کھول دوں گا، 5 دفعہ 6 دفعہ 7 دفعہ 8 دفعہ، آپ 10 دفعہ جب دروازہ بجائیں گے تو میں سب پکڑ لوں گا۔ خیریت تو ہے، کیا ہو گیا؟ قیامت آ گئی۔ تو اگر کسی سے دروازہ کھلوانا ہو، امام فرماتے ہیں کسی دروازے کو بار بار نوک کرو گے تو بالآخر کھل جائے گا۔ یہ 70 مرتبہ امام کے الفاظ ہیں، اس سے زیادہ بھی کر سکتے ہیں۔ یا فتح، صبح کی نماز کے بعد کسی سے بات کیے بغیر اپنا سیدھا ہاتھ رکھیں سینے پر، آپ شمار کیجئے درود اول و آخر جتنا پڑھنا چاہیں، 3 ہو 5 ہو 7 ہو، آپ کے اختیار میں، 1 3 5 7، درمیان میں یا فتح ہو۔ اور اس کے بعد بہترین دعا شیخ امین نے اور شیخ فہد نے اپنی اپنی کتابوں میں اس دعا کو بیان کیا۔ آپ کے لیے بہت آسان ایڈریس کیا ہے؟ کیا ایڈریس مفاتیح الجنان صبح کی تعقیبات میں بالکل آخر میں ایک دعا ہے، بسم اللہ وصلی اللہ علی محمد وآل طیبین الطاہرین، شروع ہوتی بسم اللہ سے، وَأُفَوِّضُ أَمْرِي إِلَى اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ بَصِيرٌ بِالْعِبَادِ فَوَقَاهُ اللَّهُ سَيِّئَاتِ مَا مَكَرُوا لَا إِلَهَ إِلَّا أَنْتَ سُبْحَانَكَ إِنِّي كُنْتُ مِنَ الظَّالِمِينَ فَاسْتَجَبْنَا لَهُ وَنَجَّيْنَاهُ مِنَ الْغَمِّ وَكَذَلِكَ نُنْجِي الْمُؤْمِنِينَ حَسْبُنَا اللَّهُ وَنِعْمَ الْوَكِيلُ فَانْقَلَبُوا بِنِعْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ وَفَضْلٍ لَمْ يَمْسَسْهُمْ سُوءٌ ماشاء اللہ لا حول ولا قوت الا باللہ الی آخر الدعا۔ یہ پوری دعا اگر ابھی پڑھنے بیٹھ جاؤں تو ٹائم بہت لگ جائے گا، اس میں آخر تک بہترین کلمات، ماشاء اللہ لا ماشاء الناس، ماشاء اللہ وان کرہ الناس، حسبی رب من المربوب، حسبی خالق من المخلوقین، حسبی رازق من المرزوقین، حسبی اللہ رب العالمین، حسبی من هو حسبی، حسبی من لم یزل حسبی، حسبی من کان مسکنت لم یزل حسبی، حسبی اللہ لا الہ الا هو علیہ توکلت وَهُوَ رَبُّ الْعَرْشِ الْعَظِيمِ۔ روز پڑھنا ہے، ایک دن نہیں، 3 اعمال ہو گئے۔ یہ 3 اعمال ہیں بہترین وسعت کے لیے، مگر صبح کی نماز کے بعد صلوات پڑھیں محمد و آل محمد۔ اور اس کے ساتھ ساتھ کہ سوال کے جواب واضح ہو گئے، رزق اللہ کی طرف سے، کوشش ہماری طرف سے۔ تو کیا خیال ہے آپ کا؟ کیا ہر بزنس مین کامیاب ہو جاتا ہے؟ کیا ہر جاب تلاش کرنے والا جاب تلاش کر کے کامیاب ہو جاتا ہے؟ نہیں۔ ہر دن میں محنت کرنے والا محنت کا صلہ محنت کے لحاظ سے پا لیتا ہے؟ نہیں، محنت کرتا ہے اپنے لحاظ سے، پھر اسے رزق ملتا ہے خدا کی مرضی کے اعتبار سے۔ پھر اس کا مطلب کیا تھا؟ مطلب یہ تھا کہ اپنی صحیح اور کوشش کم کر کے زیادہ کا خیال مت کرنا، جتنی صحیح کرو گے خدا ہو سکتا ہے یہاں پورا دے دے، ورنہ آخرت پہ تمہیں عطا کر دے گا۔ محنت کیجئے اور پھر محنت کو خدا کے سپرد کر دیجئے، تاکہ خدا ہماری محنت کے لحاظ سے رزق طیب اور حلال اور کفاف عطا کرے۔ ایک ایسی آیت پڑھ دوں کہ اگر کوئی درویش ہو، فقیر ہو، تو مستغنی ہو جائے، یعنی مستغنی یعنی غنی سے بھی بلند ہو جائے، وہ غنی کا بھی محتاج نہ رہے۔ صلوات پڑھیں محمد و آل محمد۔ ایسی کون سی آیت ہے؟ اور یہ آیت آپ کی خدمت میں سورہ مبارکہ بنی اسرائیل میں ہے۔ سورہ مبارکہ بنی اسرائیل کی آیات کی تعداد کل 111 ہے، اور آخری آیت یعنی 111 نمبر کی آیت ہے۔ اگر اس آیت کو انسان تلاوت کرے، لم یتخذ ولدا ولم یکن لہ شریک فی الملک ولم یکن لہ ولی من الذل وکبرہ تکبیرا، اس کے بعد درود نہیں پڑھا جاتا، تکبیر کہی جاتی ہے، اور یہ حکم ہے۔ اس کے بعد اللہ اکبر کہی،
اگر یہ آیت تلاوت کی جائے سورہ مبارک بنی اسرائیل کی آیت نمبر 111، اس کے بعد تکبیر پڑھی جائے، عارفین کہتے ہیں کہ خدا اس کی برکت سے اتنا عطا کرے کہ غربت ختم ہوگی اور بے نیازی شروع ہو جائے گی۔ اور کمال یہ ہے کہ اس میں کوئی فیگر نہیں ہے کہ 100 مرتبہ پڑھو یا 1000 مرتبہ پڑھو، مگر ہمارے یہاں تو جب تک آپ کو بتائیں نہیں تب تک آپ کا اطمینان نہیں ہوتا، تو یا تو اتنا پڑھ لیجئے جتنی پریشانی ہے، اور اگر اس کا فیصلہ آپ نہ کر سکیں تو جو نمبر آیت کا ہے، صلوات پڑھیں محمد والے محمد، آیت نمبر 110 اگر ملا کے پڑھ لی جائے تو 2 معصومین کی روایت ہے رسول خدا کی، مولا کائنات کی، کہ پھر رات کو سونے سے پہلے پڑھ لو، کبھی بھی ہمارا سامان چوری نہیں ہوگا۔ یعنی اگر سیکیورٹی کے مسائل ہو، پیسہ رکھا ہو جو چھپا کر رکھا ہو اور چاہتے ہو کوئی نکال نہ لے، یہ 2 آیتیں پڑھ کے سو جائیے۔ 2 معصومین کی سند ہے رسول خدا مولا کائنات، آیت نمبر 110 اور 111، تو یاد رکھیے۔ اب امام کے پاس ہمارے اور آپ کے لیے کیا الفاظ ہوں گے؟ اگر فرض کر لیں ہم اور آپ میں سے کوئی جائے گا، کیا مسئلہ بیان کریں گے؟ یہی نا، مولا نوکری کا مسئلہ ہے، مولا کاروبار کا مسئلہ ہے، مولا مکان کا مسئلہ ہے، مولا دکان تو کھولی چل نہیں رہی ہے ہمارے پاس، اس کے علاوہ مولا سے بات کرنے کی اور کون سی بات؟ صلوات پڑھیں محمد والے محمد۔ اب امام سے فریاد کی، امام نے ارشاد فرمایا سید ہمارے بیٹے باہر بیٹھے ہیں خیمے کے اندر، باہر والے میں، وہ چلے جاؤ۔ خواب کی حالت میں یہ باہر آئے، ایک اور خیمہ دیکھا، وہاں چلے گئے، وہاں سید سلطان آبادی کے نام سے سید محمد سلطان بیٹھے ہوئے، جبکہ بڑے عالم تھے، ان کے پاس گئے، انہوں نے دعا تعلیم دی، خواب سے آنکھ کھل گئی۔ اب یہ گئے خود سید سے ملنے، فزیکل اٹھنے کے بعد بالکل وہی منظر تھا خواب میں دیکھا تھا، سید بیٹھے تھے، جیسے ہی جا کے سلام کیا وہ مسکرائے، ایسا محسوس ہوا جیسے سید کو بھی معلوم ہے میں ان کے پاس کیوں آیا۔ اپنا مسئلہ بیان کیا، 3 باتیں سید نے عطا کی، اور خود میں پہلے اس پہ عمل کرتا ہوں تو پھر آپ کے ساتھ شیئر کر رہا ہوں۔ میں سب سے پہلا عمل صبح کی نماز کے بعد، 3 عمل ہیں، سب سے پہلا عمل صبح کی نماز کے بعد 70 مرتبہ یا فتح پڑھنا ہے، اپنا سیدھا ہاتھ اپنے سینے پر رکھیں اور 70 ٹائم یا فتح ہو، ایک کھولنے والے 70 مرتبہ یا فتح ہو صبح کی نماز کے بعد۔ اس کے بعد دوسرا جملہ پڑھنا ہے، لا حول ولا قوت الا باللہ توکلت علی الحی الذی لا یموت لم یتخذ ولدا ولم یکن له شریک فی الملک ولم یکن له ولی من الذل وکبرہ تکبیرا۔ اسی آیت کو لیا آخر میں یہاں پر، اس سے پہلے لا حول ولا قوت الا باللہ توکلت علی الحی الذی لا یموت، اور اس کے بعد باقی پوری آیت سورہ مبارکہ بنی اسرائیل آیت نمبر 111 صرف ایک لفظ قل نکالنے۔ شیخ ابن فہد ہلی نے اپنی کتاب عدت الدائی میں ایک صبح کی نماز کے بعد تعقیبات لکھی ہے، بسم اللہ وصلی اللہ علی محمد وعلیہ وافوض امری الی اللہ ان اللہ بصیر بالعباد فوقاہ اللہ سیئات ما مکروا لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین فاستجبنا له ونجیناه من الغم وکذالک ننجی المؤمنین حسبنا اللہ ونعم الوکیل الی آخر۔ پوری پڑھوں گا تو بہت ٹائم لگ جائے گا، اس کے ایک ایک لفظ پہ غور کیجئے، حسبی من ہوا حسبی، حسبی من لم یزل حسبی، حسبی من کانا مذ کنت لم یزل حسبی، حسبی اللہ لا الہ الا هو علیہ توکلت وہو رب العرش العظیم۔ کہاں ملیں گے سب؟ یہ تینوں ملیں گے آپ کو کتاب مفاتیح الجنان۔ کہاں ایڈریس کیا ہے؟ مفاتیح الجنان میں صبح کی تعقیبات میں، نماز فجر کے بعد کی تعقیبات میں ملیں گے آپ کو، یہ تینوں چیزیں لائن سے ملیں گی۔ ترتیب یاد رکھیے گا، پہلے 70 مرتبہ یا فتح ہو، اس کے بعد لا حول ولا قوت الا باللہ توکلت علی الحی الذی لا یموت والحمد للہ الذی لم یتخذ ولدا الی آخر۔ اس کے بعد پھر وہ دعا جو طویل دعا ہے،